السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بڑی ہی ایک امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ کرنے آیا ہوں۔ ساحل عدیم صاحب سو کالڈ اسلامک اسکالر، جن کے اسلامک اسکالر ہونے کا معیار یہ ہے، میں کسی کو اسکالر نہیں مانتا اس شخص کے علاوہ، جی سر، جن کو اس طرح کے لوگ صرف اسلامک اسکالر مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتا۔ تو جس کے اسلامک اسکالر ہونے کا معیار یہ شخص ہوں، یہ لوگ ہوں، تو وہ ہمارے ہاں سو کالڈ اسلامک اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر نہیں ہیں۔ کیونکہ اسلامک اسکالر ہونے کے لیے آپ کو قرآن بھی آنا چاہیے، حدیث بھی آنی چاہیے، لیکن اس شخص کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے۔ کہیں پہ بھی اس نے بات کرنی ہو، اگر کوئی اس طرح کے جاہل لوگ اس کو اسلام پر بات کرنے کے لیے بلا بھی لیں، تو وہاں پر اس کے پاس اپنی بے فضول لوجکس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ نہ کبھی اس نے قرآن کی آیت پڑھی، نہ اس نے کبھی حدیث کا حوالہ دیا، اپنی لوجکس، اپنی سائنس بیان کرنے کی کوشش کے اندر اسلام کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شو کے اندر بیٹھا تھا جہاں پر وومن رائٹس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ وومن رائٹس پر بات کرنے کے لیے انہوں نے خلیل الرحمان قمر اور اس سو کالڈ اسلامک اسکالر کو بلایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ تاکہ وومن رائٹس کو رائز کیا جائے، ان کی لوگوں کو اویئرنس دی جائے۔ خلیل الرحمان قمر نے جو بات کی ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد اور ہماری بات کرنے کا آج پوائنٹ صرف اور صرف یہ اسلامک سو کالڈ اسلامک اسکالر ساحل عدیم ہے۔ اس شخص کو کہا کہ تم اس موضوع پر بات کرو، تو اس شخص نے ایک بھی قرآن کی آیت، ایک بھی حدیث نہیں پڑھی، صرف اور صرف اپنی فضول لوجکس دیتے ہوئے ایک بات بھی اس نے سمجھ نہیں آنے دی۔ اس کی کوئی بات پلے نہیں پڑی، نہ کسی بات کا سر تھا نہ کوئی پیر تھا، کوئی بات اس کو نہیں آتی تھی، صرف اپنی illogical لوجکس دینے کے لیے اس نے ساری بات کو ضائع کیا۔ صرف ایک بات اس کی سمجھ آئی، جس میں یہ بات کہتا رہا کہ یہ وومن رائٹس آج عورتوں کو اگر نہیں ملتے تو اس کے اوپر سب سے بڑے قصور مولوی ہے، سب سے بڑا قصور علماء کا ہے۔ اور اس کے کہنے کا نظریہ، اس کی بنیاد یہ تھی کہ آج عورتوں کو اگر حقوق نہیں ملتے، مولوی خود حقوق نہیں دیتے، عورتوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی اسی بات کی ایڈوائز کرتے ہیں کہ ان کو باندھ کر رکھو، ان پر زیادتی کرو، ان پر ظلم کرو، ان سے کچھ نہ پوچھو، ان کی شادیاں کر دو۔ یہ سب کچھ نظریہ اس نے دینے کی کوشش کی علماء کی طرف سے۔ اور جاہل انسان، اگر تیرے پاس واقعی اس کے ثبوت ہیں تو کچھ ایک دو تجھے چاہیے تھا کلپس لے کر آتا، جہاں پر کسی عالم دین نے یہ بات کہی ہو کہ عورت کو حقوق نہ دو، عورت کی حقوق غصب کر دو، بغیر پوچھے شادی کر دو۔ کوئی اس طرح کی بات کوئی پروف کے طور پر تو لے کر آتا تاکہ لوگ تیری بات پر صحیح طور پر یقین بھی کرتے۔ ایک بات کا بھی اس کے پاس پروف نہیں ہے، لیکن یہ اس ایجنڈے پر نہیں آیا کہ اس نے اسلام پھیلانا ہے، بلکہ یہ اس ایجنڈے پر آیا ہے اس نے علماء کو بدنام کرنا ہے اور لوگوں اور علماء کے درمیان سپیس پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے بیٹھا اس کا استاد، اس کا لیڈر، اس کا بڑا، اس کا معزز خلیل الرحمان قمر یہ بات کہتا ہے کہ اسلام کے اندر پردے کا کنسیپٹ یہ ہے کہ عورتیں اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھیں، عورتیں جو مرضی پہنتی رہیں، جیسے مرضی پہنتے رہیں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے سامنے یہ بیٹھا سو کالڈ اسلامک اسکالر، اس کے اندر اتنا تھپڑ نہیں تھا، اتنی اس کی قابلیت نہیں ہے کہ اس کو ٹوک سکتا، اس کو بتا سکتا کہ اسلام کے اندر پردہ کیا ہے۔ اسلام میں یہ آنکھیں نیچے رکھنا یہ تو پردے میں داخل ہونے کا ایک سٹیپ ہے، لیکن اس شخص کو کیا پتا، نہ جس کو قرآن کا پتا ہو، نہ حدیث کا پتا ہو، صرف یہ پتا ہو کہ میں نے لوگوں کو علماء سے دور کرنا ہے، یہ صرف اسی ایجنڈے پر آیا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے، اگر اس کے ہاں ہدایت نہیں ہے تو اس کو کافی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔